الفاتحة وحيدنا جناب المصطفى محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقل يا مريد الله إن الله بصير بالعباد برحمتك يا أرحم الراحمين. بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. ہم عمر نوجوان ساتھیوں، عزیز بزرگوں، برتن نشین ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله وصدقه النبي الأمين المكين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين وللحمد لله رب العالمين. آئیے کچھ عرض و معروف کرنے سے قبل ہم اور آپ مل کر دونوں عالم کی مالک و مختار سیدی ذی وقار نائب پروردگار رحمت للعالمین طٰہٰ و یاسین جناب احمد مجتبیٰ محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد و اصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک مرتبہ جھوم جھوم کر نبی و آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا مولانا محمد و اصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے گھر میں روشنی ہو گئی، میرے گھر میں روشنی ہو گئی جب لکھا ہے فاطمہ. اور پردہ داری کس کو کہتے ہیں؟ پردہ داری کس کو کہتے ہیں؟ تم سے آشنا ہے فاطمہ اس لیے جدا ہے فاطمہ. اور کربلا کی زمین کو تم نے سب کچھ دیا، کربلا کی زمین کو تو نے سب کچھ دیا اس لیے جدا ہے فاطمہ، سیدوں کی ماں ہے فاطمہ. اے فاطمہ زہرا اگر تو ماؤں میں نہ ہوتی، اے فاطمہ تو زہرا اگر تو ماؤں میں نہ ہوتی، جنت کبھی کسی ماں کے پاؤں میں نہ ہوتی. اس لیے جدا ہے فاطمہ، سیدوں کی ماں ہے فاطمہ. معزز سامعین کرام،
آج چھٹی میلاد شریف کی سعادتیں حاصل کرنے کے لیے ہم حاضر آئے ہیں۔ ہم نے گزشتہ محفل حضرت علی المرتضیٰ مولا کائنات مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے متعلق کچھ سماعت کیا تھا۔ آئیے اسی کو کچھ آگے لیتے ہوئے سیرت حسنہ، سیرت طیبہ، طاہرہ، زاہدہ، عابدہ، ناقیہ، سقیہ ماں فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی کے کچھ گوشات رکھنے کی سعادتیں حاصل کرتے چلے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو کما حقہ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولانا سامعین کرام، خاندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اس قدر اعلیٰ و افضل ہے کہ قیامت کے دن کسی کا خاندان، کسی کا نسب، کسی کا حسب وہاں بروز محشر وہ کام نہیں آئے گا، بلکہ روایتوں میں یہاں تک آیا ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو نہیں پہچانے گا، ایک بیٹا اپنے باپ کو نہیں پہچانے گا، ایک ماں اپنے بیٹے کو بھول جائے گی، ایک بیٹا اپنی ماں کو بھول جائے گا، حتیٰ کہ دنیا کے جتنے بھی رشتے ہیں، جتنے بھی تعلقات ہیں، وہ کوئی بھی ماننے کو تیار نہ ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قیامت کا دن بڑا ہولناکی والا دن ہوگا، کشم کشم میں ہوں گے، ہر کوئی اپنے اعمال کی فکر میں ہوگا، ہر کوئی اپنے حساب و کتاب کی فکر میں ہوگا، لیکن ایک ایسا خاندان ہوگا جسے کوئی فکر نہ ہوگی، جسے قیامت کا خوف نہ ہوگا، اور وہ کشم کشم میں نہیں ہوگا، وہ کوئی اور خاندان نہیں بلکہ ہمارے تمہارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، جسے ہم اور آپ اہل بیت کہتے ہیں، مصطفیٰ کے گھر والے کہتے ہیں، جس کا تعلق پنجتن پاک سے ہے۔ صرف وہی خاندان ہوگا جو بے خوف اور بے خطر پایا جائے۔ اس کی فضیلت کا اندازہ ہم اسی روایتوں سے اندازہ لگا لیں کہ کوئی تعلق کام نہ آئے گا، صرف یہی تعلق ہمیں بخشوانے کا ذریعہ بنے گا، کوئی بھی تعلق کام نہ آئے گا۔ ہاں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضور فرماتے ہیں حضرت ماں فاطمۃ الزہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی جب پیدائش ہوئی، روایتوں کے مطابق آتا ہے کہ اعلان نبوت سے 5 سال پہلے، الگ الگ روایتیں ہیں، روایتوں میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اس سے 5 سال پہلے ماں فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ولادت ہوئی۔ بعض روایتوں کے مطابق کہنا ہے کہ 2 سال پہلے، اور بعض کا کہنا یہ ہے کہ اعلان نبوت کے 2 یا 1 سال کے بعد ماں فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کی پیدائش ہوئی۔ اس کے اندر الگ الگ محققین کی اپنی اپنی رائے ہیں، میں ان رائےوں میں آپ کو الجھانا نہیں چاہتا، بس فضیلت یہی ہے کہ ماں فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شہزادی، ایسی خاتون دنیا میں نہ کبھی پیدا ہوئی تھی، اور نہ ان کے بعد صبح قیامت تک کوئی خاتون ایسی پیدا ہو سکتی۔ یہ مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ حضرت ماں فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فاطمہ کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا، اور آقا کریم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اور جو فاطمہ سے محبت کرے اللہ تبارک و تعالی فاطمہ سے محبت کرنے والوں پر بھی جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ یہ مقام فاطمۃ الزہرا ہے۔ ہمارے تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا، اور جو فاطمہ سے محبت کرے فاطمہ سے پیار کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی جہنم کی آگ اس کے اوپر حرام فرما دیتا ہے، اور جس کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے پھر اس کا ٹھکانہ جنت بنا دیا جاتا ہے۔ یہ بات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور ان کی عظمت ہے کہ ان سے محبت کرنے والا ہر شخص بھی جہنم کی عذاب سے دور کر دیا جاتا ہے۔ آج دنیا کے رشتے ہیں، باپ بیٹے سے محبت کرتا ہے، ماں اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے، دوست کو ایک دوست سے محبت ہوتی ہے، لیکن یہ محبت، یہ رشتہ، یہ تعلق اس وقت تک باقی ہے جب تک سانس، روح اور جسم کا تعلق ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جیسے ہی جسم سے روح نکل جاتی ہے وہ دوستی، وہ پیار، وہ تعلقات وہی ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک بیٹا اپنے باپ کو قبر کے حوالے کر دیتا ہے، ایک دوست اپنے دوست کو قبر کے حوالے کر دیتا ہے، ایک بیٹا اپنی ماں کو قبر کے حوالے کر دیتا ہے، ایک چچا اپنے بھتیجے کو قبر کے حوالے کر دیتا ہے۔ صرف یہاں تک محبت کا تعلق باقی رہتا ہے، لیکن ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے محبت کا تعلق یہ ہے کہ دنیا میں بھی یہ تعلق کام آئے گا، یہ تعلق قبر میں بھی کام آئے گا، اور یہی تعلق ہے، یہی محبت ہے اور یہی الفت ہے کہ یہ بروز محشر بھی ہمیں بخشوانے کا ذریعہ ہے۔ ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے گوشے چلتا پڑتا چلوں، ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف 4 سال کی ہے، 4 سال کی عمر شریف ہے، اور ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو زیورات پہنائے، سوار کے آپ کو اچھے لباس، عمدہ لباس پہنا ہے۔ پھر ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرے سے باہر نکلی، حجرے کے قریب آپ باہر سڑک کے کنارے آپ کھڑی ہوئی تھی، دیکھی آپ نے دیکھا کہ ایک مفلس، ایک مجبور، ایک لاچار عورت کا وہاں سے گزر ہوا۔ عمر کتنی ہے ماں فاطمہ الزہرا کی؟ 4 سال۔ آپ اپنے گھر سے باہر نکلی اور آپ نے دیکھا کہ ایک غریب، ایک لاچار، ایک مجبور عورت کا وہاں سے گزر ہوا۔ آپ نے جو زیورات اس زمانے کے جس طرح کے زیورات ہوا کرتے تھے، اور زیورات کو پہن کر ماں فاطمہ الزہرا باہر تشریف لے آئی، خاتون کو دیکھا، آپ نے ان تمام زیورات کو اپنے بدن سے اتارے اور وہ تمام زیورات اس عورت کو دے دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ واپس گھر آئی۔ ہماری تمہاری ماں ام المؤمنین ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں بیٹی فاطمہ، ابھی جو میں نے تمہیں زیورات پہنائے تھے، 4 سال کی عمر ہے، ہو سکتا ہے کہیں بازار میں گر گئے ہوں، کہیں گم ہو گئے ہوں۔ ہماری تمہاری ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پوچھنی ہے بیٹی فاطمہ وہ زیورات کہاں ہیں؟ فرماتی ہیں امی جان، میں نے دیکھا کہ ایک عورت لاچار تھی، مجبور تھی، غریب تھی، میں نے زیورات اسے اتار کر دے دیے،
یہ زیورات میرے کس کام کے اور یہ زیورات مجھے کیا فائدہ حاصل پہنچا سکتے ہیں؟ بھلائی سے میرا کیا بھلا ہوگا؟ جب میں نے زیورات اس خاتون کو دیے اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، آنکھیں کھلا اٹھی اور اس کی پریشانی دور ہو گئی۔ اے ماں، میرا خیال یہ تھا کہ جس طرح ہمارے بابا، میرے بابا یعنی کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ درس ہے جو ان کی تبلیغ ہے کہ غریبوں کی مدد کی جائے، مفلسوں کا حال پوچھا جائے، لاچار اور مجبوروں کی مدد کی جائے، اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اے امی جان، یہی خیال کر کے وہ تمام زیورات میں نے اس عورت کو دے دیے۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کی 4 سال کی عمر کی سخاوت کا عالم یہ ہے۔ ابھی کوئی شعور نہیں، ابھی عقل سالم نہیں، ابھی کوئی اتنی جوانی نہیں کہ کسی میں چھوٹے بڑے اور قیمتی اور فضول چیزوں کا تصور کیا جا سکے۔ اسی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ شعور، وہ عقل، وہ ذہانت عطا فرمائی تھی کہ جس کا کوئی جواب ہمیں ملتا ہی نہیں۔ یہ ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت اور ان کا یہ باکمال، اللہ نے وہ کمال اور وہ وصف عطا فرمایا تھا، اس کا کوئی جواب نہیں۔ اور دیکھیں محبت کتنی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بے پناہ محبت فرماتے تھے، اس قدر محبت فرماتے تھے کہ ان کی محبت کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے، بلکہ آج ہمارے لیے کوئی تعظیماً کھڑا ہو جائے ادب کے لیے تو ہم فخر کرتے ہیں کہ فلانے نے میری عزت کے لیے، میری تلقین کے لیے، میرے وقار کے لیے کوئی ایم پی، کوئی صدر، کوئی راجکیہ ویکتی میرے عزت کے لیے، میرے وقار کے لیے کھڑا ہو گیا۔ ہم فخر سے نہیں سماتے کہ میرے لیے اتنے بڑے عہدے والا شخص میری تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا۔ جب لیکن قربان جاؤ ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور ان کی شان کا عالم یہ ہے، جب شادی کے بعد جب ہماری تمہاری ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہمارے تمہارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے آتی تو ہمارے تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسند مبارک سے کھڑے ہو جاتے اور لوگوں سے فرماتے، یہ میری فاطمہ میری بیٹی ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اے لوگوں میں محمد رسول اللہ اس کی تعظیم کرتا ہوں اور تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم بھی عزت کرو۔ اور جو ساری کائنات جس کی تعظیم کے لیے کھڑی ہو جاتی ہو، جبریل امین جس کے دروازے پر اپنی پیشانی کو رگڑ دے اور تمام ملائکہ جس کی پیشانی اپنی مقام پہ رگڑ دے، ہر ایک انبیاء جس کے دروازے پر سر تسلیم خم ہو جائیں اور نبی کھڑے ہو جاتے ہیں اپنی بیٹی کی تعظیم کے لیے، تو اندازہ لگائے کہ اس فاطمہ الزہرا کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان یہ ہے کہ ساری کائنات کھڑی ہو جاتی ہے ہمارے تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے، اور جس کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالک و مختار ہمارے تمہارے آقا کو بنایا ہے، وہ کریم آقا اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شہزادی ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور کا مقام یہ ہے کہ ہم اس سے کیا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس کے لیے کونین کے والی، اللہ کے پیارے رسول، خاتم النبیین، تمام انبیاء کرام کے امام، امام المرسلین تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں تو اس کے لیے یقیناً بڑی فخر کی بات ہوتی ہے۔ لیکن قربان جاؤ ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تقوی و پرہیزگاری پر آپ دن بھر کا پورا کام کاج جلدی جلدی کر لیتی تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں وقت دیا جائے۔ آپ رات سے فارغ ہو جاتی، ہر چیز سے عشاء کی نماز کے بعد
امام حسن اور امام حسین کو اور حضرت زینب کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا کے آپ فارغ ہو جاتے اور آپ مصلی بچھا لیتے، دلوں کے کان سے سننا سنیوں کہ آج ہم نماز کو پس پشت چھوڑ دیتے ہیں۔ جس نبی نے پوری زندگی ایک نماز نہ چھوڑی، جس نبی کی بیٹی نے پوری زندگی نماز نہ چھوڑی، جس نبی کے کسی صحابی نے نماز نہ چھوڑی، کبھی کسی خاندان مصطفیٰ کے فرد نے کبھی نماز نہ چھوڑی، آج ہم ذکر حسین اور محبت حسین کے دعوے تو بڑا سینہ ٹھوک کر رہے ہیں، کیا ہم اس دعوے میں یقین والے ہیں یا نہیں؟ جس نماز کو حسین سے محبت تھی اور ہم حسینی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، جس فاطمۃ الزہرا کو اس قدر محبت تھی کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد نماز کے لیے مصلی بچھا دیتی اور اللہ اکبر کہہ کر آپ ہاتھ باندھ لیتی، اور روایتوں میں آتا ہے کہ فجر کی نماز کے وقت سے پہلے آپ کی 2 رکعت کس قدر نماز سے محبت تھی، کس قدر نماز سے چاہت تھی ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کہ 2 رکعت پڑھنے میں پوری رات نکل جاتی، آپ 1 رکعت کو مکمل فرماتی، اس سے پہلے وقت فجر کا وقت قریب آ جاتا، آپ 2 رکعت کو مکمل فرماتی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ماں فاطمہ الزہرا رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہیں کہ مولا تو نے یہ کس قدر چھوٹی رات بنائی ہے کہ تیری بندی فاطمہ، تو نے کس قدر یہ چھوٹی راتیں بنائی ہے کہ فاطمہ دل کھول کر تیری بارگاہ میں سجدہ بھی نہیں کر سکتی۔ اے پروردگار عالم، کاش ایسا ایک وقت آئے اور فاطمہ مصلی پہ ہو اور کبھی آسمان طلوع پر فجر کا طلوع سورج طلوع نہ ہو، فاطمہ سجدے میں ہو اور تیرے ذکر میں ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ تمنائیں کر رہی ہے، یہ دعائیں کر رہی ہے، اے پروردگار عالم فاطمہ کا مصلی ہو اور طویل رات ہو کہ فاطمہ ایک ایسا سجدہ طویل ادا کرے کہ دل کھول کر فاطمہ سجدے میں ہو، اور جب تک فاطمہ کا دل چاہے فاطمہ سجدے میں رہے، اور یہ رات ایسی طویل ہو جائے کہ اس رات کی کبھی انتہا نہ آئے۔ کس قدر محبت تھی نماز سے۔ آج ہم ماں فاطمہ الزہرا سے بلجت پاک سے محبت کے دعوے تو کرتے ہیں، لیکن دعویٰ یہ نہیں کہ صرف زبان سے بولا جائے، دعویٰ تو یہ ہے کہ جنہوں نے جو کام کیا ہے اس کام کو ہم کر کے بتائیں۔ جس کام کو امام حسن مجتبیٰ نے پسند کیا ہم بھی اسے پسند کریں، اس حسن مجتبیٰ نے جس کام کو ناپسند کیا ہم بھی اسے ناپسند کریں۔ ہمارا تو شعار یہ ہونا چاہیے تھا، لیکن ہمارا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ آج ہر چیز ہمارے پاس سہولت کی موجود ہے، لیکن اس رب کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ قربان جاؤ ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی کے پہلو ہم کیا بیان کر سکتے ہیں کہ ایک سجدے کا حق ماں فاطمہ کہتی ہیں کہ اس رب نے جو زندگی دی، اس زندگی کا فاطمہ دل کھول کے ایک سجدہ کر کے بھی اس میں اطمینان و سکون نہ ملا، تو سوچیں کہ آج ہمارے پاس 10-15 منٹ اس رب کو راضی کرنے کے لیے سجدے میں جانے کے لیے آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ یاد رکھیں، ایک طرف وہ کربلا والے ہوں گے، وہ پنجتن پاک کھڑے ہوں گے، ایک طرف ہم گنہگار ہوں گے۔ کیا منہ دکھائیں گے جب امام حسن ہم سے پوچھیں گے، امام حسین ہم سے پوچھیں گے، مولا کائنات مولا علی مشکل کشا ہم سے پوچھیں گے، ماں فاطمہ الزہرا پوچھیں گی کہ ذرا بتاؤ کہ جس نماز سے ہمیں سب نے اس نماز سے ہم نے محبت کی، اس نماز کو ہم نے کبھی نہ چھوڑا، اور تم کیسی ہماری محبت کے دعوے دار تھے، ہم سے محبت کے تمہارے کیسے کھوکھلے دعوے تھے۔ تمہارے پاس اس رب کی عظیم الشان عبادت کا وقت تمہارے پاس دیکھا۔ اللہ اکبر۔ ہم سب بس تھوڑا سا ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ الغرض یہ کہ ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور خاندان مصطفیٰ کو کس قدر نماز سے محبت کی۔ ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ
روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے تقریباً 21 سال کی عمر میں، زیادہ آپ بڑی نہ تھی، 21، بعض روایتوں کے مطابق آتا ہے کہ 27 سال کی عمر کے قریب آپ نے اس دنیا کو پردہ کیا۔ 3 رمضان مبارک کا دن آپ نے منگل کے دن اس دنیا سے الوداع کہا۔ یہ آخری شہادت، یہ آخری رحلت، اور یہ ایسی رحلت تھی کہ جس کا جواب، جس کی مثل کوئی نہیں ملتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں ایک حدیث پیش کرتا چلوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری زمانہ ہے، آپ وصال سے پہلے گھر کے الگ الگ افراد آپ کی ملاقات کے لیے آئے۔ ماں فاطمہ الزہرا حجرہ مصطفیٰ میں آئی، آپ تنہا ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تنہا ہے، باپ بیٹی ہیں، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ غمگین ہیں، اداس ہیں کہ قریب ہمارے تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما جانے، آپ بے تحاشا رو رہی ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو بیان کرنے والی، اس کو آپ نے خود بذات خود آپ نے اس واقعے کو سنا، دیکھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں فاطمہ الزہرا کو اپنے قریب بلایا اور کان میں بات کہی، فاطمہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا بات کی اللہ اور رسول جانے، اور اللہ کے رسول کے بتانے سے ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے۔ یہ واقعہ ہوا جب ماں فاطمہ الزہرا واپس پلٹی کر کے نکلے، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ماں فاطمہ کو روکا، کہاں سے زادی؟ ہمارے آقا نے جب تم آئی تم رو رہی تھی، پریشان تھی، لیکن جب حجرے سے نکلی تمہارا چہرہ کھلا ہوا تھا، تم مسکرا رہی تھی، رونے کی وجہ کیا تھی اور مسکرانے کی وجہ کیا تھی؟ ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، ہم عائشہ رونے کی وجہ یہ تھی کہ ان قریب ہمیں چھوڑ کر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے الوداع ہو جائیں گے، اس وجہ سے پریشان تھی۔ لیکن میرے مصطفیٰ نے مجھے کان میں ایک بات کہی کہ اے فاطمہ، میرے بعد سب سے پہلے جنت میں تم مجھ سے ملاقات فرماؤ گی، اس لیے میں راضی ہو گئی کہ سب سے پہلے میرے بعد تم آؤ گی۔ اس کا مطلب کیا تھا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد خاندان مصطفیٰ میں سب سے پہلے کسی کا جنازہ اٹھا تو وہ ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ تھا۔ 2 رمضان مبارک کی تاریخ، فجر کی نماز ادا فرمائی، مولا کائنات مولا علی مشکل کشا نماز کے لیے گئے، نماز سے واپس آئے، نماز پڑھا کر آپ گھر کو آئے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج دستور کے مطابق نہیں بلکہ اس سے اپوزٹ، جو آپ روزانہ کا جو روٹین تھا، جس طرح سے آپ گھر کے کام کاج کیا کرتی تھی، آج اس سے ہٹ کر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جب فجر کی نماز پڑھ کے آتے تو دیکھتے کہ ماں فاطمہ الزہرا مصلی پہ ہوا کرتی، لیکن 2 رمضان مبارک کی تاریخ ہے، فجر کی نماز کے بعد کا وقت ہے، مولا کائنات مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم تشریف لے آئے حجرے میں۔ یہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک طرف میلے کپڑے پڑے ہوئے ہیں، ایک طرف ایک چولہے پہ گرم پانی رکھا ہوا ہے، اور آپ ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ ایک طرف چکی پیسی ہوئی آٹا پیس کر تیار رکھا ہوا ہے، ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ روٹیاں بنا رہی تھی، آپ روٹیاں تیار کر رہی ہیں۔ مولا مشکل کشا فرماتے ہیں، فاطمہ زندگی کا یہ شادی کر کے جب سے تم میرے گھر میں آئی اس وقت سے لے کر آج تک ایک مرتبہ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد و صحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جھوم جھوم کر نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں اور ایک مرتبہ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد و صحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلند آواز سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ صرف ایک روایت کو پڑھ کے میں اپنی بات کو مکمل کروں گا اور
میرے وقت پر میں اپنی بات کو مکمل کروں گا. ابھی جو میرا وقت ہے باقی ہے, آپ گھبرائیں نہیں, آپ کا وقت نہیں لوں گا. جو وقت مجھے دیا گیا ہے اسی پہ میں کروں گا. کہہ دیجیے سبحان اللہ. اور اپنے دلوں میں یہ تمنا کر لیں, یہ ایک ایسی روایت ہے جب پڑھتے ہیں تو دل کو سکون ملتا ہے, تسلی ملتی ہے. ایک طرف غم کا معاملہ ہے, ایک طرف ماں فاطمۃ الزہرا کے وصال کا وقت ہے. علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ بڑی دعائیت اور مقبولیت کا مقام ہے کہ جو بندہ دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا ہے. دلوں میں تمنا لے لیں اور اس روایت کو اپنے دلوں کے کان سے سنیں تاکہ ہم اس روایت سے خلوص و برکات سے مالا مال ہو سکے. حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ فاطمہ, جب میں آیا کرتا تھا, جب شادی کر کے آج اس وقت سے لے کر آج تک میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ تم کبھی مصلے سے کھڑی ہوئی ہو, جیسی کام میں مصروف ہو. فاطمہ, آج میں نے دیکھا کپڑے دھلنے کے رکھے ہوئے ہیں, پانی گرم ہو رہا ہے, ایک طرف آٹا پیس کے تیار ہو چکا ہے, ایک طرف آٹا گوندھ کے تیار ہو چکا ہے, روٹیاں تیار ہو رہی ہے. اللہ اکبر. ماں فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روٹیاں پکائی. روٹیاں پکانے کے بعد حضرت امام حسن, امام حسین اور حضرت زینب کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کو حکم دیا کہ جاؤ میرا سلام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کراؤ. جاؤ تم بھی سلام کراؤ اور میرا سلام بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کر کے آنا. یہ تینوں شہزادگان تشریف لے جاتے ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک واقع. اس وقت اس طرح سے گنبد خضرا نہیں تھی, روضہ مبارک پوری طرح سے کھلا ہوا تھا, صرف تربت مبارک بندی ہوئی تھی. اور یہ تینوں شہزادے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور حضرت علی کو حضرت ماں فاطمۃ الزہرا قریب بٹھاتی ہیں. آپ روتی جا رہی ہیں ماں فاطمۃ الزہرا. حضرت علی سوال کرتے ہیں, فاطمہ بتا تو صحیح کیوں رو رہی ہے, رونے کی وجہ کیا ہے؟ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ اپنی زبان سے کوئی جواب نہیں دیتی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سوال پہ سوال کیے جا رہے ہیں. اے فاطمہ, تیرا آج دستور, مجھے خوف آتا ہے آج تیرے اس انداز کو دیکھ کر. فاطمہ ذرا بتا معاملہ کیا ہے, وجہ کیا ہے؟ حضرت ماں فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھیں نم ہوتی چلی جا رہی ہیں, رو رہی ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, فاطمہ تجھے اس خدا کا واسطہ اس قدر دل کے علی کے دل کو نہ تڑپا, تیری رونے کی وجہ بتا. ماں فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ فرماتی ہیں اور کہتی ہیں, اے علی, اے میرے شوہر نامدار, میرے مصطفیٰ نے مجھے ایک بات بتائی تھی کہ فاطمہ تو میری بیٹی ہے, میرے جگر کا ٹکڑا ہے, لیکن کبھی علی کو ناراض نہ کرنا. اگر علی کو ناراض کر کے تو میرے پاس آئی تو یاد رکھنا نہ میں تجھ سے راضی ہوں گا اور نہ رب راضی ہوگا. اللہ اکبر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی ماں فاطمۃ الزہرا فرماتی ہے, علی آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہیں نا, آپ مجھ سے خفا تو نہیں ہیں نا؟ مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ جب یہ سنا فرماتے, فاطمہ تو اس نبی کی بیٹی ہے, میرے مقدر کے نصیبے ہیں کہ تم میرے نکاح میں آئی. یہ علی کے نصیبے نہیں تھے, یہ علی کا مقام و مرتبہ نہیں تھا, یہ تو کرم اس رسول کریم کا ہے کہ تجھے میرے نکاح میں دیا. اے فاطمہ, علی تجھ سے راضی ہے, تیرا رب بھی تجھ سے راضی ہے, اور ہمارے تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تجھ سے راضی ہے. ماں فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے, علی میں نے رات میں خواب دیکھا کہ میں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم دونوں جنت میں ٹہل رہے ہیں. مصطفیٰ نے فرمایا, فاطمہ ان قریب تم مجھ سے ملو گی, ملاقات ہوگی. اے علی, میرے جانے کا وقت آ گیا ہے, اب میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے, میں ان قریب چلی جاؤں گی, میں اب نہیں رہوں گے یہاں. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات سنی آنکھیں نم ہو گئی, آپ رونے لگے.
عرض کرنے لگی فاطمہ اپنی زبان سے یہ بات نہ نکال، ابھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غم ہمارے سینوں سے نکلا نہیں، ابھی 6 مہینے بھی نہیں ہوئے حضور کے انتقال کو، اب تو ایسی باتیں کر رہی ہے۔ فرماتے علی میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، میں چند وصیت تم سے کرنا چاہتی ہوں، اس وصیت پہ عمل کرنا۔ مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم فرماتے ہیں اے فاطمہ بتا تیری وصیتیں کیا ہے؟ فرمانے لگے اے علی میں چاہتی ہوں کہ تم میری شادی کے میرے انتقال کے بعد تم کسی بہادر خاتون سے شادی کرو، لیکن اے علی خاتون بہادر ہونی چاہیے، اس کے اندر بہادری ہونی چاہیے کہ بہادر کے ساتھ بہادری جچا کرتی ہے۔ علی کسی بہادر خاتون سے نکاح کرنا اور میرے جنازے میں لوگوں کو جمع نہ کرنا، میرے جنازے میں لوگوں کو جمع نہ کرنا، گھر کے لوگوں کے علاوہ کوئی میرے جنازے میں شامل نہ ہونا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار ہو رہے ہیں، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جا رہے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی جواب نہیں دیتے، آپ روتے جا رہے ہیں۔ اور وہاں پر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں امام حسن ہے، امام حسین ہے، امام زینب کبریٰ ہے، یہ تینوں شہزادے حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں۔ سلام عرض کرنے کے بعد تربت انور سے سلام کا جواب آتا ہے، اور جواب کے بعد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آواز دیتے ہیں کہ شہزادوں جاؤ، اب تمہاری ماں تمہارے پاس زیادہ دیر نہیں ہے، تمہیں میرے پاس تو آنے کا وقت ملے گا، میرے پاس تو تمہیں آنے کا وقت ملے گا، لیکن تمہاری والدہ ان قریب جانے والی ہے، جاؤ اور اپنی والدہ کے پاس جاؤ۔ اب حیران ہے کہ والدہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں بھیج رہی ہے اور مصطفیٰ ہمیں ماں کی بات بھیج رہے ہیں۔ اب امام حسن کچھ عمر کے تک بڑے تھے، روایتوں میں آتا ہے کہ امام حسن کی عمر شریف 6 سال ہے اور حضرت زینب کی عمر 8 سال، امام حسن مصطفیٰ کی عمر تقریباً 5 سال کے قریب ہے۔ انہوں شہزادے واپس گھر تشریف لے آتے ہیں، ماں فاطمہ الزہرا نے کھانا تیار کیا، اب کھانا پیش کرتی ہیں شہزادوں کو، فرماتی ہیں بیٹو کہ نانا کی بارگاہ میں سلام پیش کرائے؟ کہا کہ ہاں سلام پیش کر کے آ چکے ہیں۔ سلام پیش کیا، سلام پیش کرنے کے بعد حضرت ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا پیش فرماتی ہے، اور دل میں یہ خیال ہے کہ میرے حسین کو کربلا کا امتحان دیکھنا ہے، میرے حسن کو زہر کے ان گھونٹ پینے ہیں، میری شہزادی کو زنجیروں میں جکڑانا ہے، اس کے ماتھے کے بالوں کو کھینچا جانا ہے، اسے بے آبرو کرنا ہے، میرے ان تینوں شہزادی اور شہزادوں کے امتحان سے گزرنا ہے۔ آپ دل میں یہی خیال ہے، ابھی کم عمر ہے، ابھی آپ جوانی میں بھی نہیں پہنچے، ابھی بچپنے کا عالم ہے ان تینوں شہزادگان کا۔ اب پریشان ہے ماں فاطمہ الزہرا، اب اپنے ہاتھوں سے لقمہ تیار کر رہی ہیں، اب کھانے کا لقمہ پیش کر رہی ہیں۔ ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ ایک لقمہ کبھی امام حسن کو دیتی ہے، ایک لقمہ کبھی زینب کو دیتی ہے، ایک لقمہ کبھی امام حسین کو کھلاتی ہیں۔ آپ کی آنکھیں نم ہیں۔ حضرت امام حسن فرماتے ہیں والدہ معاملہ کیا ہے؟ ہم مصطفیٰ کی بارگاہ میں گئے، ہم نے مصطفیٰ کی بارگاہ میں گئے، مصطفیٰ نے ہمیں بھیجا کہ جاؤ، اب تمہاری والدہ کے پاس نہیں ہے۔ اے والدہ آپ رو رہی ہیں، وہاں پر مصطفیٰ کی قبر سے ہچکیوں کی آواز آ رہی ہے۔ والدہ بتائیں آپ ہمیں چھوڑ کے جا رہی ہیں؟ کچھ سبق امام حسن مجتبیٰ میں تھی۔ حضرت امام حسن کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ماں فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں بیٹے حسن تمہیں اب انہیں سنبھالنا ہے، تمہیں ایک دوسرے کے امران رہنا ہے۔ لقمے کھلاتے جا رہی ہیں، ماں فاطمہ الزہرا کی آنکھیں نم ہیں، روتی چلی جا رہی ہیں، روتی چلی جا رہی ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن ماں فاطمہ الزہرا کی آنکھوں سے آنسو بہار ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں، کہتے ہیں رمضان کا 3واں چاند نمودار ہوا، شام کا وقت ہے، عصر سے پہلے یا عصر کے بعد ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے غسل فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ جو آپ کی خدمت گزار، آپ کی خدمت میں ہمہ وقت رہا کرتی تھی، ام سلمہ فرماتی ہے آپ نے ان کو بلوایا، کہا کہ میرا جنازہ تیار کیا جائے، اور آپ نے
بتایا کہ میرے جسم مبارک کو غسل نہ دیا جائے، ایک واحد ایسی خاتون ہے حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام سے لے کر صبح قیامت تب کسی خاتون کو جو غسل کے بغیر خود نے اپنی موت کا غسل کیا اور خود نے اپنے کفن کو تیار کیا کہ فاطمہ الزہرا کی ذات ہے۔ آپ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ازواج کو، ان کی بیوی کو آپ وصیت فرماتی ہیں کہ میرے لاشے کو غسل نہ دیا جائے اور جس کپڑے میں ہوں اسی کپڑے کا مجھے کفن دیا جائے، اور میرا جنازہ، میرے جنازے کی چادر کے اوپر چادریں ڈال دی جائے، لیکن جس چادر کے اوپر، جس کھاٹ کے اوپر میرے جنازے کو لے لیا جائے اس جنازے کے اوپر بھی کسی غیر محروم کی نظر نہ پڑے۔ یہ پردے کا عالم تھا ماں فاطمہ الزہرا کا۔ وصیت کر رہی ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ کی آنکھ سے اشک بہا ہے، کہتی ہے کہ اے سیدہ اب ہمارا کیا ہوگا، ہم کس کے سہارے، میں کس کی خدمت کروں گی، یہ چھوٹے شہزادے تمہارے بغیر کیا کریں گے؟ کہا کہ وقت نہیں ہے میرے پاس۔ عصر کے بعد آپ نے غسل فرمایا، عصر کی نماز ادا فرمائی، نماز ادا کرنے کے بعد آپ عصر کی نماز کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ، روایتوں میں آتا ہے کہ ملک الموت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ ملک الموت جاؤ اور فاطمہ الزہرا کی روح قبض کر لو۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک ایسی واحد، ایک آن کی موت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، روایتوں میں آتا ہے کہ جبریل حضرت ملک الموت کو روک لیا گیا اور کہا کہ ملک الموت فاطمہ اتنی حیا والی ہے کہ فاطمہ تیرا گھر کے اندر آنا بھی برداشت نہیں کرے گی۔ اس لیے تو علامہ حسن کہتے ہیں کہ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ملک الموت سے فرماتا ہے کہ ملک الموت آج تم روح نکالنے کے لیے نہ جاؤ گے، ایک واحد ایسی موت ہے کہ جو سب سے پہلے اپنی موت کا غسل خود کر رہی ہے، خود اپنا کفن پہن رہی ہے، اور جس کی روح کے لیے آج ملک الموت نہیں آ رہے ہیں بلکہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے دست قدرت سے ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو قبض کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے چہیتی بندی بخشا ہی ہوئی فاطمہ الزہرا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں چلی جاتی ہے۔ عصر کے بعد آپ کا موت ہو جاتی ہے، آپ دنیا کو الوداع کہتی ہیں، اس فانی دنیا کو، اور عشاء کی نماز کے بعد ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چند لوگوں کے ساتھ، روایتوں میں آتا ہے تنہا ایک صحابی حضرت ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے میں گھر کے علاوہ ایک ہی صحابی تھے۔ عشاء کے بعد رات کے اندھیرے میں ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کو لے کر نکلا گیا۔ امام حسن کی آنکھوں میں آنسو جاری ہے، امام حسین رو رہے ہیں، علی المرتضیٰ رو رہے ہیں، اور وہ صحابی کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ جب جنت البقیع کے پاس پہنچا حضرت علی صحابی سے فرماتے ہیں کہ اللہ کا احسان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یہ تین شہزاد حضرت علی، امام حسن، امام حسین اور یہ چوتھے صحابی، چار کے علاوہ کوئی پانچواں شخص ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنازے میں شامل نہ تھا، چار کے علاوہ کوئی اور جنازے میں نہ تھا۔ بعض لوگ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کے جو گھر کے لوگ تھے، خاندان کے افراد تھے، وہ جنازے میں شامل تھے۔ واللہ عالم یہ جنازہ جنت البقیع میں پہنچتا ہے جہاں آج ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربت مبارکہ ہے۔ قبر کو کھود کے تیار کر چکے ہیں مولا کائنات مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجب کریم۔ اب وہ صحابی، وہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اس قبر کی طرف مخاطب ہوتے ہیں، جب دیکھتے ہیں امام حسن کا رونا، امام حسین کا رونا، اور قبر سے کہتے ہیں ایک قبر، ایک قبر کے آنے والی شخصیت کوئی عام شخصیت نہیں ہے، ایک نبی کی بیٹی ہے، ایک علی المرتضیٰ کی زوجہ ہے، حسنین کریمین کی والدہ ہے، جنتی نوجوان عورتوں کی سردار ہے۔ ایک قبر ذرا ذکر سے اور ذرا ادب اور احترام سے اسے سنبھال لینا، آپ اس قدر بے ادبی لوگ حیران ہے
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توجہ، آپ اس طرف توجہ اشارہ ہاتھ سے فرماتے ہیں، ایک قبر دیکھ لے، ایک ایسا بہادر کھڑا ہے کہ جب میدان میں اپنی تلوار ہلا دیتا ہے تو کوئی پہلوان اس کے مقابلے میں نہیں آ سکتا۔ صحابی کی آنکھوں سے اشک بہا ہے، روتے چلے جا رہے ہیں اور قبر سے مخاطب ہے اور کہہ رہے ہیں، ایک قبر دیکھتی نہیں کہ یہ کتنا بہادر ہے، اور لوگ مکہ والے ڈرتے ہیں، مدینہ والے ڈرتے ہیں، حنین اور بدر والے جس کے جذبے اور خیبر والے جس سے ڈرا کرتے ہیں، آج بہادر رو رہا ہے، اس کی بہادری کے چرچے پوری دنیا میں ہے، لیکن ایک قبر میں اس کے رونے کو برداشت نہیں کر سکتا۔ دیکھ ایک بہادر جس کے غم میں رو رہا ہے، ایک قبر اندازہ لگا لے تیرے اندر آنے والی کوئی عام شخصیت نہیں بلکہ نبی کی شہزادی ہے، حسین کریمین کی ماں ہے اور علی المرتضیٰ کی ایک چھت کا تاج ہے۔ ایک قبر اسے ادب و احترام سے لینا۔ اب قبر عبرت کے لیے جواب دیتی ہے، یہاں پر کوئی تعلق نہ دیکھا جائے گا، یہاں پر کوئی رشتے ناطے نہ دیکھے جائیں گے۔ اب حضرت صحابی کہتے ہیں کہ یہاں پر تعلق تو نہ دیکھے جائیں گے، یہ عام لوگوں کے لیے دستور ہے کہ قبر کے جانے کے بعد کسی کا دستور نہ ہوگا۔ یہ مصطفیٰ کی بیٹی ہے کہ جس کو مصطفیٰ نے اپنی حیات میں فرمایا تھا کہ میری بیٹی جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری قبر کا ایک لمحہ ابھی آپ کو قبر کے حوالے کر دیا جائے گا۔ وہ صحابی زاروں قطار رو رہے ہیں اور قبر کے حوالے ماں فاطمہ الزہرا کو کر دیا۔ قبر کے حوالے اس قبر کے اندر ماں فاطمہ الزہرا کو لٹایا گیا۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے سینے پر وہ غم آیا کہ ایک ابھی 6 مہینے بھی نہ گزرے تھے کہ آپ بڑے قریب نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے۔ اس کے بعد 6 مہینے سے قریب کا عرصہ گزرا، اس سے پہلے فاطمہ الزہرا اس دنیا سے الوداع کہہ گئی۔ 3 ننھے شہزادے، امام حسن ہے، امام حسین ہے اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، یہ شہزادی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا کمال کہ اس فاطمہ کو اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا کہ یہاں ہم اس فاطمہ کی سیرت کو بیان کر رہے ہیں۔ یقیناً میرا ایمان بولتا ہے، میرا عقیدہ بولتا ہے، اہل بیت سے یہ میری محبت بولتی ہے کہ آج جنت البقیع میں بیٹھے بیٹھے ماں فاطمہ الزہرا ہماری اس محبت کی نذرانے کو دیکھ رہی ہوں گی۔ حضرت علی المرتضیٰ نجف کی سرزمین سے ہمیں دیکھ رہے ہوں گے کہ آج میرے عاشقان، آج مجھ سے محبت کرنے والے، آج اہل بیت سے محبت کرنے والے چند لوگ مل کر آج جمع ہوئے ہیں اور ہمارے خاندان والوں کی محفل سجائے ہوئے ہیں۔ میرا ایمان ہے کہ کربلا والے کربلا کی زمین سے بیٹھے بیٹھے ہمیں دیکھ رہے ہوں گے اور یہ دعا دیتے ہوں گے کہ آج میری ماں فاطمہ الزہرا کے چرچے ہو رہے ہیں، آج میری بابا کے چرچے ہو رہے ہیں، آج ہمارے چرچے ہو رہے ہیں، اور یہ قبر سے ہمیں دعا دیتے ہوں گے کہ پروردگار عالم جو اس قدر کئی سال گزرنے کے بعد اس قدر ہم سے محبت کرنے والے، کئی میل دور ہونے کے باوجود بھی تیرے دیوانے ہم سے محبت کرنے والے ہم سے محبت کر رہے ہیں۔ ماں فاطمہ الزہرا کے لبوں پر یہ دعا ہوگی کہ پروردگار عالم جس طرح سے یہ لوگ دنیا میں میرے نام کی محفل سجا رہے ہیں، اکٹھا جمع ہو رہے ہیں، ہمارا ایمان و عقیدہ اور محبت بول رہی ہے کہ ماں فاطمہ الزہرا ہمیں دعا دیتی ہوئی نظر آ رہی ہوں گی اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتی ہوئی نظر آ رہی ہوں گی کہ پروردگار عالم جالی کی سرزمین پر بیٹھے بیٹھے چند گنہگار لوگ، چند میرے مصطفیٰ کی امت ہے اور ہم سے محبت کرنے والے ہاں گنہگار ہیں، سیاہ کار ہے، بدکار ہے، لیکن یہ پروردگار عالم ہمارے ساتھ بھی ان کا حشر فرما دینا، ہمارے ساتھ بھی انہیں جنت میں مقام عطا فرما دینا۔ اے پروردگار عالم جہاں فاطمہ کا گزر ہو ان کے ساتھ ساتھ ان دیوانوں کا بھی گزر عطا فرما دینا، ان دیوانوں کا بھی گزر عطا فرما دینا۔ یہ بات رضی اللہ تعالیٰ کی دعائیں ہوں گی تو یاد رکھیں ان دعاؤں کا صلہ ہمیں ادا کرنا ہوگا اور اس محبت کے تقاضے پر ہمیں اترنا ہوگا اور ماں فاطمہ الزہرا کے ہر قول پر ہمیں اتر کر عمل کے میدان میں آ کر ہمیں دکھلانا ہوگا۔ جس طرح سے ماں فاطمہ الزہرا نے ہمیں یہ درس دیا، ہمیں تبلیغ دی کہ جس طرح سے میں نے کبھی
کو نہیں چھوڑا، میں نے کبھی کسی وقت کو نہیں چھوڑا۔ میرے نانا کے امتیوں، تم بھی کبھی اس نماز کو نہ چھوڑنا، کبھی شریعت سے منہ نہ پھیر لینا۔ یقیناً میرا ایمان بولتا ہے کہ ماں فاطمہ الزہرا کے صدقے ہم سب کو اللہ جنت نصیب عطا فرمائے گا۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے۔